ہم اور آپ انسان ہیں، اور انسان کے بارے میں عربی میں کہاوت ہے الانسان مرکب من الخطأ والنسیان۔ انسان غلطی اور بھول چوک سے بنا ہے۔ انسان ہے تو غلطی کرے گا۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، فرشتہ نہیں بنایا۔ فرشتے غلطی نہیں کرتے، فرشتے گناہ نہیں کرتے، فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتوں کو جو آرڈر ملا ہے، جو حکم ملا ہے، وہ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، اور ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اللہ نے جو ڈیوٹی جس فرشتے کو دی ہے وہ اپنی ڈیوٹی پوری طریقے سے انجام دے رہا ہے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہماری ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ان کا نام تو نہیں پتا، اللہ نے ان کو کرامن کاتبین کہا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، ہم نے تمہارے اوپر ایسے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے جو کرامن کاتبین ہیں، بڑے عزت والے، بڑے معزز ہیں، لکھنے والے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میرے فرشتوں کو معلوم ہوتا ہے۔ ابھی کہیں کی نیوز ہے، کسی اسکول کی شاید نیوز تھی کہ وہاں باتھ روم کے اندر جو بلب ہوتا ہے، بلب کے ہولڈر میں کیمرہ لگا ہوا تھا۔ اتنا کمبخت تھا اس اسکول کا مینیجر کہ ظاہر ہے کہ اسکول ہے یا کالج ہے، لڑکے بھی پڑھ رہے ہیں، لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں، تو اس نے باتھ روم میں ان کے ویڈیوز کو ریکارڈ کرنے کے لیے باتھ روم کے اندر جو بلب ہوتا ہے، بلب کے ہولڈر میں کیمرہ چھپا کے رکھا تھا۔ آج کے زمانے میں ہم کسی ہوٹل میں، کسی کمرے میں، کہیں پر بھی سیف نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، کہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہم نہیں کہہ سکتے۔ لیکن آپ سوچئے انسان کا بنایا ہوا جو ریکارڈنگ سسٹم ہے وہ کبھی نہ کبھی تو فیل ہوتا ہوگا، کبھی نہ کبھی تو مشین خراب ہو جاتی ہے، کبھی لائٹ کٹ ہو جاتی ہے، کبھی کیمرہ نہیں کام کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی حرکتوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے جو ریکارڈنگ سسٹم رکھا ہے اس پر فرشتوں کو تعینات کیا ہے، اور فرشتے 24/7 کام کرتے ہیں۔ فرشتے کبھی تھکتے نہیں ہیں، فرشتے کبھی آرام نہیں کرتے ہیں، ہماری ایک ایک ایکٹیویٹی کو فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ نے موت کے فرشتے کو مقرر کیا، اگر میری موت لکھی ہے کل صبح 4:55 پر، تو میری موت 1 سیکنڈ پہلے بھی نہیں آ سکتی اور میری موت 1 سیکنڈ بعد بھی نہیں آ سکتی۔ موت کے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم اس کو حکم ملا ہے، اس ٹائم تجھے فلاں کی روح قبض کرنا ہے، فلاں کی جان لینا ہے، وہ لے لے گا۔ فرشتے ایسے ہوتے ہیں میرے بھائی، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم معصوم ہیں، ہم انسان ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں، فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے اپنی بیوی حوا کے ساتھ، وہاں نہ نماز پڑھنا تھا، نہ روزہ رکھنا تھا، نہ کوئی عبادت کرنا تھا، بس جنت میں رہنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، انجوائے کرنا ہے۔ اللہ نے کھلی چھوٹ دے دی۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم اور اے حوا تم دونوں جنت میں رہو، جو چاہے کھا لو، جو چاہے پی لو، اِلَّا هَذِهِ الشَّجَرَةِ، سوائے ایک درخت کے اس کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک درخت، ہزاروں چیزیں جنت میں کھانے کی ملی ہیں، ایک پیڑ ہے، ایک درخت ہے، اللہ نے کہا اس کے پاس مت جانا۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اس پیڑ کے پاس نہیں جا رہے تھے، شیطان آیا بھیس بدل کر کے، اور شیطان نے کہا کہ اے آدم، اے حوا، یہ جو پیڑ ہے نا، اس پیڑ کو کھا لو گے، یہ امرت ہے، اس کو کھا لو گے ہمیشہ جنت میں رہو گے، فرشتے بن جاؤ گے تم۔ اس نے اللہ کی قسم بھی کھا کر کے یہ باتیں بتائی۔
قرآن کہتا فدلاہما بغرور، شیطان نے قسم کھا کر کے جھوٹے وعدے کر کے آدم کو اور حوا کو بہکا دیا۔ یہاں ایک بات اور بتا دوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان نے حضرت حوا کو بہکایا اور حوا نے حضرت آدم کو بہکایا، یعنی غلطی اصل عورت کی تھی، آدم علیہ السلام نے تو اپنی بیوی کی بات مانی تھی۔ ایسا نہیں ہے، قرآن دونوں کو ذمہ دار قرار دے رہا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، شیطان نے آدم کو بھی بہکایا، شیطان نے حوا کو بھی بہکایا، دونوں کو پھسلا دیا۔ دونوں کو شیطان نے اس پیڑ کے قریب، جس کے قریب بھی جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، شیطان کے بہکانے پر دونوں نے اس پیڑ کے درخت کو، اس کے پھل کو کھا لیا۔ اب جب کھا لیا تو انجام کیا ہوا؟ دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے، دونوں ننگے ہو گئے، آدم بھی ننگے، حوا بھی ننگے۔ قرآن کہتا ہے فَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، آدم اور حوا دونوں جنت کے پتوں کو توڑ توڑ کر کے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے، اپنی باڈی کو کور کرنے لگے، ننگا رہنا پسند نہیں کیا انہوں نے۔ آج دنیا میں ترقی کی علامت ہے، گوا میں چلے جاؤ، بڑے بڑے بیچز پہ چلے جاؤ، سمندر کے کنارے مادر ذات ننگے مرد و عورت پڑے ہوئے ہیں، اور اس کو دنیا ترقی کا نام دیتی ہے، اس کو دنیا فیشن کا نام دیتی ہے۔ یہ ننگے رہنے والے، یہ برہنہ رہنے والے، یہ بے حیا اور بے شرم لوگ، یہ انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ انسان کی فطرت یہ کہتی ہے، انسان کا نیچر یہ کہتا ہے، انسان کا سوبھاؤ یہ کہتا ہے کہ نہیں، تیری شرمگاہ کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز پردے کے طور پر ہونی چاہیے۔ بھائی مرد بھی سب کے سامنے ننگا، عورت کو تو چھوڑ دیجئے، مرد بھی سب کے سامنے ننگا۔ اگر کوئی مرد سب کے سامنے ننگا رہتا ہے تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ پاگل ہے یا انسان نہیں ہے۔ پاگل ہے، کریک مائنڈ کا ہے، دماغ خراب ہے، تبھی وہ ننگا رہے گا، ورنہ مرد بھی کم سے کم انڈر ویئر میں تو دوسروں کے سامنے کم سے کم انڈر ویئر میں رہے گا۔ آدم اور حوا دونوں نے اپنے جنت کے پتے سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے سمجھایا حضرت آدم اور حوا کو، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اے آدم اے حوا، میں نے تم کو منع کیا تھا اس پیڑ کے قریب نہ جانا، کیوں تم نے شیطان کی بات مانی؟ کیوں تم اس کے بہکاوے میں آ گئے؟ کیوں تم ظالموں میں سے ہو گئے؟ غلطی آدم سے بھی ہوئی، غلطی حوا سے بھی ہوئی۔ قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اب آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ کیسے مانگوں؟ اے اللہ تو کتنا کریم ہے، تو کتنا رحیم ہے کہ تو نے آدم سے غلطی کے باوجود تو نے آدم کو توبہ کرنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ اللہ نے آدم کے دل میں وہ کلمات ڈالے، وہ دعا ڈالی، جو دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، بڑا اتیاچار کیا، اور اگر تو نے نہیں معاف کیا، اگر تو نے رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا کی آدم اور حوا نے، اور جب یہ دعا کی اللہ نے دونوں کی دعا کو قبول کیا، دونوں کی توبہ کو قبول کیا، لیکن اللہ نے کہا کہ اب تم جنت میں نہیں، اب تم زمین پہ جاؤ گے، اب زمین پہ جاؤ گے، دنیا میں رہو گے۔ اب یہ آدم اور حوا دنیا میں کہاں آئے، اس کے بارے میں کوئی اوتھینٹک روایت تو نہیں ملتی، لیکن تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ انڈیا یا شری لنکا کے کسی علاقے میں اترے تھے، اور حضرت حوا جو تھیں وہ جدہ میں اتری تھی، اس لیے جدہ، عربی میں جدہ بولتے دادی کو، تو چونکہ
وہاں پہ حضرت حوا اتری تھیں، اس لیے اس جگہ کا نام جدہ، سعودی عرب کے اندر جو بہت بڑا شہر ہے، مشہور علاقہ ہے جدہ، وہاں پہ یہ تاریخ کی ایک روایت ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اوتھینٹک ہے، معتبر ہے، بس تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، اس کے معتبر ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا. ہم آدم اور حوا کی اولاد، اللہ نے ہمیں اور آپ کو آدم اور حوا کی اولاد بنایا ہے، انسان بنایا ہے. ہماری فطرت میں غلطی کرنا ہے، ہم سے غلطیاں ہوں گی، ہم سے خطائیں ہوں گی. خطا کا ہو جانا اتنی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کہ ہم خطا کے بعد، غلطی کے بعد ہم توبہ کریں، ہم اللہ سے معافی مانگیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. تمام کے تمام آدم کی اولاد خطا کرنے والے ہیں، اور تمام خطا کاروں میں سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں. دنیا میں کیا ہوتا ہے، ایک انسان ایک بار غلطی کرتا ہے، ہم معاف کر دیتے ہیں. 2 بار غلطی کرتا ہے، ہم معاف کر دیتے ہیں. 3 بار غلطی کرتا ہے، ہم جب بار بار غلطی کرے تو ہمارا بھی برداشت کا جو مادہ ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. باپ بیٹے کی 1 بار غلطی معاف کرتا ہے، 2 بار غلطی معاف کرتا ہے. جب بیٹا بار بار غلطی کرتا ہے تو باپ کہتا ہے نہیں، اب تو غلطی نہیں کر رہا ہے، تو بدتمیزی کر رہا ہے. پھر باپ بھی بیٹے کو گھر سے نکال دیتا ہے. ماں اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن ماں بھی اپنے بچے کی بدتمیزیوں اور اپنی بچے کی غلط حرکتوں پر ڈانٹتی ہے، مارتی ہے، سزا دیتی ہے. ماں اتنی رحم دل ہونے کے باوجود بھی ایسا موقع بھی آتا ہے کہ ماں بھی اپنے بچے کو معاف نہیں کرتی. میرے پیارے ساتھیوں، جس طریقے سے ایک ماں کو اپنے بچے سے بہت پیار، ایک باپ کو اپنے بچے سے بہت پیار ہے، اس سے کئی کروڑ گنا زیادہ، اس سے کئی کروڑ گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. وہ اللہ بندوں کی خطاؤں کے باوجود، بندوں کے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو دعوت دیتا ہے، اے میرے بندو آ جاؤ، حل من مستغفر فاغفر لہ. ہر رات آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے اور آواز دیتا ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے، کوئی اپنے گناہوں پر رونے والا ہے، کوئی اپنے گناہوں پر گڑ گڑانے والا. میں اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرنے کو تیار ہوں، میں اپنے بندے کو معاف کرنے کو تیار ہوں. چلیے آپ کی جنرل نالج میں ایک اضافہ کر دیتا ہوں. قرآن کریم کی ایسی کون سی آیت ہے جو سب سے زیادہ رحمت کی امید دلاتی ہے؟ علماء کو شاید پتا ہوگا، آپ لوگوں سے، عوام سے میرا سوال ہے کہ قرآن کی ایسی کون سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی سب سے زیادہ امید دلاتا ہے؟ سورہ زمر کی آیت نمبر 52 ہے. ذرا سنیے گا اس آیت کو. عبداللہ ابن مسعود جیسے صحابی کہتے ہیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی یہی آیت ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے نبی آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے جانوں کے اوپر بہت ظلم کیا ہے، بہت اتیاچار کیا ہے. شرابیوں، زانیوں، حرام کام کرنے والوں، غلط کام کرنے والوں، اللہ کو ناراض کرنے والوں، جتنے بڑے بڑے بھی تم نے گناہ کیے، آ جاؤ. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے اللہ کے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے، پاپ کر کر کے، اللہ کو ناراض کر کر کے اپنی جانوں کے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے. اچھا ایک بات پر آپ نے غور کیا؟ گناہ کرنے والا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. بھائی شراب پی رہا ہے ایک انسان،
شراب سے کسی دوسرے کو تو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے، مگر اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ زنا کرنے والا اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، جھوٹ بولنے والا اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، غیبت کرنے والا اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ گناہ سے بڑا ظلم انسان اپنے نفس کے اوپر نہیں کرتا۔ جب بھی انسان کوئی گناہ کرے وہ اپنے باپ آدم کی وہ دعا کو یاد کر لے، گناہ کر کے کوئی فائدہ ہم نہیں کرتے، 2-4 منٹ لذت مل جائے گی، تھوڑا مزہ مل جائے گا، تھوڑا موج مستی ہو جائے گی، مگر گناہ کی سزا ہم ہی کو بھگتنی پڑے گی۔ اسی لیے قرآن گناہ کو اپنی جان پر ظلم کہتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا کریم ہے وہ رب، کتنا کریم ہے وہ رب، کہ وہ رب گنہگاروں سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورۃ البروج، شاید آپ کو یاد بھی ہوگی، والسماء ذات البروج۔ اس میں ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ ایک زمانے میں ایمان لانے والوں کو بڑی سزا دی گئی تھی، خندق کھود کر کے جلا دیا گیا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگ میں جلا دیا گیا۔ جیسے سیریا کے اندر بھی ایسے ایسے مناظر مل رہے ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ بشار الاسد نے کتنا ظلم کیا تھا سیریا کی مظلوم عوام کے اوپر۔ اجتماعی قبریں مل رہی ہیں، ایک ایک جگہ سینکڑوں لوگوں کو اکٹھے قبر میں ڈالا گیا، اور اس ظالم نے صرف قبر میں نہیں ڈالا، قبر میں ڈالنے کے بعد اس میں کیمیکل ڈالا تاکہ ان کی لاشیں گل کر کے مٹی میں مل جائیں، اور ان قبروں پر بلڈوزر چلایا۔ اور افسوس تو اس بات کا ہے، اتنا ظلم کرنے والا اور لاکھوں مسلمانوں کا ہتھیارہ بشار الاسد، اس کی حمایت کون کرتا تھا؟ اس کا سپورٹ کون کرتا تھا؟ اس کا سپورٹ وہ ایران کرتا تھا، جو آج بہت بڑا فلسطینیوں کا اپنے آپ کو ہمدرد کہتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے بالکل سچی بات کہی تھی، ہمارے اسلاف نے بالکل سچی بات کہی تھی، صحابہ کا دشمن، صحابہ کو گالی دینے والا، صحابہ کی گستاخی کرنے والا، یہ رافضی یہودی سے بڑا ہمارا دشمن ہے۔ ہر دور کی تاریخ رہی ہے، مسلمانوں کو یہودیوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا ان روافض نے نقصان پہنچایا ہے۔ آج سیریا سے جو خبریں آ رہی ہیں میرے بھائیو، 40 سال کے بعد لوگ آج قید خانے سے نکل رہے ہیں، لوگ 40 سال کے بعد جیل سے نکل رہے ہیں۔ کوئی پوچھ رہا ہے کہ کیا صدام حسین زندہ ہے یا مر گیا؟ ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ انہوں نے نہ ٹائم دیکھا، نہ کیلنڈر دیکھا، ان کو نہ وقت کا پتہ، نہ ان کو سمے کا پتہ، نہ تاریخ کا پتہ۔ 40 سال کے بعد لوگوں نے سورج کو دیکھا ہے، دھوپ دیکھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی دھرتی پر ہم نے وہ ظلم و ستم بھی دیکھا ہے۔ ہر دور میں ایسے ظالم رہے ہیں، لیکن یاد رکھو، جتنا ظالم چاہے جتنا بھی ظلم کر لے، ظالم کا انجام ایک دن برا ہونے والا ہے، ظالم ایک دن برے گھاٹ کو پہنچنے والا ہے، ہر ظالم اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ ہر ظالم یاد رکھے، ظلم کی انتہا ہونی ہے، ظلم کا خاتمہ ہونا ہے، اور عدل و انصاف کے سورج کو چمکنا ہے۔ ہزاروں سال پہلے ایمان والوں کو ظالموں نے خندقوں میں ڈال دیا تھا، باقاعدہ زمین کے اندر گڈھے کھود کر کے ان کو جلا ڈالا تھا، ایمان والوں کو زندہ جلا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود۔ قسم آسمان کی جس میں بڑے بڑے ستارے چمک رہے ہیں، قسم ہے اس دن کی جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے، خندق میں ڈال کر کے ایمان والوں کو مارا گیا تھا، ان کو مارنے والے ہلاک ہو جائیں گے۔
جو آگ میں ایمان والوں کو جلا رہے تھے اور کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھ رہے تھے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ایمان والوں کو وہ کس بات کی سزا دے رہے تھے؟ ان کو اسی بات کی سزا دے رہے تھے کہ ایمان والے ایک اللہ کے اوپر ایمان لائے. صرف ایمان کی سزا دے رہے تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، جب آگ جلائی گئی اس آگ میں ایک عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر کے جا رہی تھی. ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کا کلیجہ ایک بار کے لیے دہل گیا، ماں کے قدم پیچھے ہٹنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے دودھ پیتے بچے کو زبان دی اور اس بچے نے اپنی ماں سے کہا، یا امی اقتحمی، اے میری ماں اس آگ میں چلی جا، اس آگ میں کود جا، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں یہ آگ کچھ نہیں ہے، اے میری ماں تو اس آگ میں چلی جا. غور کیجئے، اتنے بڑے ظالم تھے وہ لوگ، ایمان والوں کو زندہ جلا دیا. اب اللہ تعالیٰ جب ان کا ذکر کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. جنہوں نے ایمان والے مردوں کو جلایا، ایمان والی عورتوں کو جلایا، ثم لم یتوبوا، اور انہوں نے توبہ نہیں کی، ان کو جہنم کا عذاب ملے گا، ان کو جلایا جائے گا جہنم کی آگ میں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے میرے ایمان والے بندوں کو جلانے کے بعد، ان کے اوپر اتنا بڑا ظلم و ستم کرنے کے بعد بھی اگر وہ توبہ کر لیتے، اگر وہ اللہ سے معافی مانگ لیتے، اگر وہ اللہ کے سامنے گر گڑا لیتے، اگر وہ اللہ کے سامنے رو لیتے تو اللہ ان کو معاف کر دیتا. اللہ کے ولیوں کے قاتل، ایمان والوں کے قاتل، ایمان والوں کو زندہ جلا دینے والے ظالم، اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے اگر وہ توبہ کر لیتے تو ہم معاف کر دیتے. میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اے گنہگاروں، اے اللہ کو ناراض کرنے والوں، اے گناہوں کی دلدل میں مبتلا اللہ کے بندوں، آؤ قرآن کی آیت تمہیں دعوت دے رہی ہے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم ایک بار اللہ سے معافی تو مانگ کے دیکھو، تم ایک بار اللہ سے توبہ تو کر کے دیکھو، ایک بار اللہ کے سامنے رو کر کے دیکھو، ایک بار اللہ کے سامنے گر گڑا کر کے تو دیکھو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، دو آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کے اندر نہیں جا سکتی. دو آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کی آگ میں نہیں جائیں گی. عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کی راہ میں چوکیداری کر رہی ہے، اللہ کی راہ میں پہرے داری کر رہی ہے. دشمن کی فوج آنے والی ہے اور بارڈر پر کھڑی ہو کر کے وہ پہرے داری کر رہی ہے. اس آنکھ کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، اس آنکھ کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالا جائے گا. وعین بکت من خشیت اللہ، اور ایک وہ آنکھ بھی اللہ کے عذاب میں کبھی مبتلا نہ ہوگی جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو بہتا ہو، جو آنکھ اللہ کے خوف سے رویا کرتی ہو، جس آنکھ سے توبہ کے آنسو نکلتے ہو، جس آنکھ سے ندامت کے آنسو نکلتے ہو. مگر آج ہماری آنکھیں بھی خشک ہو گئیں. یہ آنکھیں خشک ہیں مولا، انہیں رونا نہیں آتا. یہ آنکھیں خشک ہیں مولا، انہیں رونا نہیں آتا، کیونکہ آنکھوں کا تعلق دل سے ہے. جب دل کٹھور ہو جائیں گے تو آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکلیں گے. میرے بھائی توبہ کرو میرے بھائی. اور کون سی توبہ؟ قرآن کا 28واں پارہ اٹھاؤ. توبہ تو ہم بھی کرتے ہیں. رات میں تقریر سنی نماز کے اوپر، دل میں خیال آیا یار مولانا صاحب نے نماز کے اوپر تقریر کی ہے، آج تک میں نماز نہیں پڑھتا تھا، پڑھنا چاہیے، غلط کرتا تھا میں. رات میں توبہ کر لیا، صبح فجر میں پھر گول ہو گیا، فجر کی نماز پھر نہیں پڑھی.
شرابی نے رات میں توبہ کی کہ شراب نہیں پیوں گا، صبح پھر شراب کا بوتل لے کے نکل گیا. یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ کا مذاق ہے میرے پیارے ساتھی. اللہ کو کون سی توبہ پسند ہے؟ کون سی توبہ اللہ تعالیٰ کے قبول کی جائے گی اور کون سی توبہ کا کوئی مطلب ہے اللہ کے؟ آؤ دیکھو قرآن کا 28واں پارہ سورہ تحریم کے اندر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اللہ سے سچی توبہ کرو. سچی توبہ، سچی توبہ کس کو کہتے ہیں؟ نوٹ کر لو، سچی توبہ کے اندر 3 چیزیں ہونی ضروری ہیں. سچی توبہ کرنا ہے تو 3 چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1 الاقلاع عن المعصیہ. جس گناہ سے توبہ کر رہے ہو اس گناہ کو فوراً چھوڑنا پڑے گا. شرابی شراب سے توبہ کرنا چاہتا ہے، شراب کو چھوڑنا پڑے گا. زانی زنا سے توبہ کرنا چاہتا ہے، زنا کو چھوڑنا پڑے گا. بے نمازی توبہ کرنا چاہتا ہے، نماز کی فوراً پابندی کرنی پڑے گی. جس گناہ میں انسان مبتلا ہے اس گناہ کو فوراً چھوڑنا پڑے گا. یہ توبہ کی پہلی سیڑھی ہے. توبہ کی دوسری سیڑھی، اب تک جتنے گناہ کیا تھا اس کے اوپر شرمندگی ہو رہی ہے، ندامت ہو رہی ہے. اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ہاں میں نے غلط کیا تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے اللہ کو ناراض کیا تھا. یہ احساس بھی دل میں ہونا چاہیے. اور توبہ کی تیسری شرط یہ ہے آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کیا جائے. 3 چیزیں جب تک نہیں پائی جائیں گی تب تک سچی توبہ نہ ہوگی. اور اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کسی کی زمین ہتھیا لی، کسی کا پیسہ مار کر کے بیٹھ گیا، کسی کا حق مار لیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کی غیبت کر دی، تو اب چوتھی کنڈیشن بھی اس کے ساتھ جوڑ دیجیے. یہ 3 کنڈیشن تو اپنی جگہ. چوتھی کنڈیشن کیا ہے؟ اگر مسئلہ حقوق العباد کا ہے تو جس کا حق آپ نے لیا ہے اس کو دینا پڑے گا. جس کی زمین آپ نے ناجائز طور پر لی اس کو واپس لوٹانا پڑے گا. جس کا پیسہ آپ نے غلط طریقے سے لیا پیسہ لوٹانا پڑے گا. جس کو گالی دی اس سے جا کے معافی مانگنی پڑے گی. جس کی غیبت کی اس سے جا کے معافی مانگنی پڑے گی. اگر آپ نے پیسے کے بدلے پیسہ نہ دیا، زمین کے بدلے زمین نہ دیا، سونے کے بدلے سونا نہ دیا، کھیت کے بدلے کھیت نہ دیا، تو کل قیامت کے دن سونا کے بدلے زمین کے بدلے کھیت کے بدلے پیسے کے بدلے آپ کو اپنی نماز دینا پڑے گا، آپ کو اپنا روزہ دینا پڑے گا، آپ کو اپنی عبادتیں دینی پڑیں گی، آپ کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی. اور جب نیکی ختم ہو جائے گی اللہ کے نبی فرماتے ہیں سامنے والے کے گناہ انسان کے اوپر لاد دیے جائیں گے. گناہ لاد دیے جائیں گے. انسان دنیا میں بڑی محنت سے نیکی کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے. ایک ایک نیکی بڑی قیمتی ہوتی ہے اور قیامت کے دن ایک ایک نیکی کی بڑی اہمیت ہوگی. میرے پیارے ساتھیوں، حقوق العباد میں اگر ہم نے کوتاہی کی ہے تو یہ کوتاہی ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گی اور سامنے والے کے گناہ ہمارے اوپر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لاد دیے جائیں گے. اس لیے اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو جب توبہ کرنا ہے تو سچی توبہ کرو. جب تم سچی توبہ کرو گے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تب اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں داخل کرے گا. ایک بات اور بتاؤں آپ کو، ایک ہوتی ہے حدیث قدسی. نام سنا ہے حدیث قدسی کا؟ حدیث قدسی کس کو بولتے ہیں؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب حدیث قدسی میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو قرآن میں اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، حدیث قدسی کی تلاوت نہیں ہوتی. قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور حدیث قدسی کے الفاظ نبی کی طرف سے ہیں، لیکن معنی اللہ کی طرف سے. اب میں جو حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ حدیث قدسی ہے، ذرا غور سے سنیے.
तिरमिजी की सही रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ आदम की औलाद, ऐ आदम के बेटे, जब तक तू मुझसे उम्मीद लगाए रहेगा, जब तक तू मुझसे माफी मांगता रहेगा, मैं तुझे माफ करता रहूंगा। वला उबाली, मैं किसी की कोई परवाह नहीं करूंगा। अल्लाह को किसी को जवाब नहीं देना है, अल्लाह को किसी को हिसाब नहीं देना है, अल्लाह को किसी का डर नहीं है। अल्लाह से तुम जब जब माफी मांगोगे, जब जब तौबा करोगे, अल्लाह तुम्हें माफ करने को तैयार है। यब्न आदम लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समाइ सुम्मा इस्तग़फ़रतनी ग़फ़रतु लक वला उबाली। ऐ आदम के बेटे, अगर तू इतने गुनाह कर दे, तेरे गुनाहों से आसमान के किनारे भर जाएं, इतना तू गुनाह कर दे, तेरे गुनाहों से आसमान के किनारे भर जाएं, अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदे, इतने गुनाह करने के बाद भी तू आकर के मुझसे माफी मांगेगा, मुझसे इस्तिग़फ़ार करेगा, मुझसे तौबा करेगा, तो मेरे बंदे मैं तुझको माफ करने को तैयार हूं। ऐ मेरे बंदे, अगर तू जमीन भर के गुनाह करके आएगा और मेरे साथ तू शिर्क नहीं कर रहा होगा, तू तौहीद को लेकर के आएगा, तू सच्ची तौहीद को लेकर के आएगा और फिर तू मुझसे माफी मांगेगा, ऐ मेरे बंदे, मैं जमीन भर के मग़फ़िरत तुझको देने को तैयार हूं। ये है अल्लाह की रहमत। अल्लाह के अज़ाब पर आपने बहुत तकरीरें सुनी हैं, अल्लाह के गजब पर बहुत तकरीरें सुनी हैं। आज आइए जरा अल्लाह की रहमत का भी आपको जरा नक्शा खींच के दिखाता हूं। अल्लाह कितनी रहमत वाला है, अल्लाह कितने करम वाला है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बनी इसराइल में एक आदमी था जो 99 लोगों का कातिल था। 99 लोगों का उसने मर्डर किया था, खून किया था। 99 लोगों का कत्ल करने के बाद उस इंसान के दिल में तौबा का ख्याल आया। उसने पूछा कि इस दौर का सबसे बड़ा आलिम कौन है। लोगों ने आलिम का पता न बता करके राहिब का पता बता दिया। आलिम का काम आलिम ही करेगा, अगर आलिम का काम किसी गैर आलिम से लोगे तो गलत रास्ते पर चले जाओगे। आज यही तो हो रहा है। इंटरनेट पर आप देख लीजिए, आज औरतें भी तकरीर कर रही हैं और मसले मसाइल बयान कर रही हैं, और बाकायदा फेसबुक के ऊपर मैंने देखा कि मियां बीवी के जो प्राइवेट मसाइल हैं, जो मियां बीवी के आपस के मुलाकात के मसाइल है, जो बहुत ही प्राइवेट किस्म के मसाइल है, उनको मसाले लगा लगा करके नकाब पहन करके औरत बयान कर रही है, सिर्फ इसलिए ताकि उसको व्यू ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, उसके चैनल को सब्सक्राइबर मिल जाए, उसको फेसबुक पर कमाई का एक अड्डा मिल जाए। आज कितनी औरतों ने और कितने जाहिल किस्म के लोगों ने जो आलिम भी नहीं है, इस तरीके के मसाइल, जो सुहागरात का मसला है, मियाँ बीवी के मुलाकात का मसला है, औरतों के पीरियड का मसला है, उसको मसाले लगा लगा के बयान कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं, ये इंटरनेट बहुत काम की भी चीज और बहुत बड़ा फितना भी है। कल तक ये यूट्यूब नहीं था, ये इंटरनेट नहीं था। बनारस से अब्दुल गफ्फार साहब आपके बीच में आते थे, तभी आप उनको सुन पाते थे। आज तो कितने इलाके ऐसे जहां मैं नहीं पहुंच पाता हूं, लेकिन यूट्यूब के जरिए वहां पर पहले से मैं पहुंच चुका हूं। कई इलाकों में मैं जाता हूं, बूढ़े लोग मेरे पास आते हैं, मुझको गले लगा के कहते हैं, मौलाना आज तक आपको यूट्यूब पर सुना करते थे, आज पहली बार आंखों से आपको देख रहे हैं। कितने लोगों ने बताया कि उनकी माएं रात में तकरीरों को सुन करके सोती हैं, तकरीर सुने बगैर उनको नींद नहीं आती है। ये इस मोबाइल की आप खूबी कह सकते हैं, इस मोबाइल की आप एक बहुत बड़ी इसकी सिफत कह सकते हैं। लेकिन आज इस इंटरनेट ने, इस मोबाइल ने आज इसका बहुत गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। मेरे भाइयों, जो बेहयाई वाला इस्तेमाल हो रहा है उसको जाने दीजिए, दीन के नाम पर भी इस मोबाइल का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है। आज कितने चैनल ऐसे हैं जिस पर फजूल किस्म के, वाहियात किस्म के इस्लामिक वीडियोस बनाए जा रहे हैं। मिर्च मसाला लगा करके, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा जोड़ करके, थंबनेल लगा करके वीडियो बनाए जा रहे हैं। उस तकरीर के अंदर जो बात बयान नहीं हुई है, उस बात को थंबनेल के अंदर पेश किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखने वाले मिल जाएं, ताकि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखने वाले मिल जाएं।
عالم کا کام عالم سے لینا ہے، غیر عالم سے لوگے تباہی اور ہلاکت آئے گی۔ میں کہتا ہوں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، میں نام نہیں لوں گا، اس دور کے بہت بڑے بڑے اسکالر ہیں، مگر ان کا میدان کیا ہے؟ اگر ایک اسکالر کا میدان اسلام کی تبلیغ کرنا ہے، اگر اس کا میدان یہ ہے کمپیریٹیو ریلیجن پر وہ کام کر رہا ہے، وہ ہندوازم سے اور عیسائیوں سے اسلام کا مقارنہ کر رہا ہے اور انجیل سے اللہ کے نبی کی پیشن گوئی کو نکال کے بتا رہا ہے، ویدوں سے اور گیتا سے اسلام کی حقانیت کو ثابت کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ایسے اسکالر سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، مگر اس کو مفتی بنانے کا کام نہیں کریں گے۔ اس کا جو میدان ہے اس میدان میں اس سے کام لیں گے، مگر نماز کا طریقہ ہم اس سے نہیں پوچھیں گے، ہم حیض و نفاس کا مسئلہ اس سے نہیں پوچھیں گے، ہم نکاح اور طلاق کا مسئلہ اس سے نہیں پوچھیں گے۔ اس کے لیے ہمارے پاس علماء موجود ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس مفتی موجود ہیں۔ اور آج یہی ہو رہا ہے میرے بھائی، ہر آدمی عالم بنا ہے، ہر آدمی مفتی بنا ہے۔ یوٹیوب پر آپ چلے جائیے، کوئی بھی مسئلہ آپ ٹائپ کیجئے، علماء کے جواب آپ کو کم ملیں گے اور جاہلوں کے جواب آپ کو زیادہ ملیں گے۔ بڑے بڑے علماء سوال کا جواب دینے سے پہلے کانپتے ہیں، ٹائم مانگتے ہیں، موقع مانگتے ہیں کہ نہیں صاحب میں مطالعہ کر لوں گا، اسٹڈی کر لوں گا، اس کے بعد جواب دوں گا۔ اور جاہل کی ہمت کیا ہے؟ جاہل کی ہمت یہ ہے، 4 کتابیں اس نے انگلش میں پڑھی ہے، قرآن بھی اس نے ڈھنگ سے نہیں پڑھا ہے، حدیثوں کو اس نے بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھا ہے، بس 4-5 اس نے انگلش کی کتابیں پڑھی ہے، اور وہ آتا ہے اور اسٹیج لگاتا ہے اور کہتا ہے آسک می بردر، آسک می بردر، مجھ سے سوال پوچھو۔ وہ باقاعدہ کھلے عام چیلنج کرتا ہے اور لوگ آتے ہیں اس سے سوال کرتے ہیں اور وہ سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی پیشن گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا ان یقل الفقہاء ویکثر الخطباء، لچھے دار تقریر کرنے والے بہت ہو جائیں گے، جن کے سبسکرائبر بہت زیادہ، جن کے ویورز بہت زیادہ، جن کے فالوورز بہت زیادہ ہوں گے۔ ان یکثر الخطباء، خطبہ تو بہت زیادہ ہو جائیں گے، وقتہ تو بہت زیادہ ہو جائیں گے، تقریر کرنے والے، لیکچر دینے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ وَيَقِلَّ الْفُقَهَاء، اور دین کا گہرا علم رکھنے والے، دین کی سمجھ رکھنے والے، دین کی نالج رکھنے والے لوگ بہت کم رہ جائیں گے۔ وہ دور آج ہم دیکھ رہے ہیں، وہ دور آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے اسی بنگال کے بیلٹ میں، اسی سیمانچل کے بیلٹ میں ہم نے دیکھا کہ علماء کو درکنار کر کے جاہلوں کو لوگ جو ہے، جن کی تقریروں میں بکواس باتیں، فضول باتیں، قصے کہانی کی باتیں، نہ قرآن کی ایک آیت ڈھنگ سے پڑھی جا رہی ہے، ان کو اونچا مقام دیا جا رہا ہے اور علماء کو پیچھے رکھا جا رہا ہے۔ یہ آج ہمارے علاقے میں ہو رہا ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قیامت کے پہلے اللہ تعالیٰ علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، اور جب علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا حتی اذا لم یبقی عالما، جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار اور پیشوا بنا لیں گے، جاہلوں کو لوگ سردار بنائیں گے۔ اب سردار کے معنی بہت کچھ ہو سکتے ہیں، سردار کے معنی گاؤں کا مکھیا بھی ہو سکتا ہے، سردار کے معنی مسجد کا متولی بھی ہو سکتا ہے، سردار کے معنی مدرسے کا سیکریٹری بھی ہو سکتا ہے۔ آج مدرسے کا سیکریٹری جاہل ہے، انگوٹھا چھاپ انسان صرف اپنے پیسے کی بدولت مدرسے کا سیکریٹری بن کے بیٹھا ہے۔ اور لوگوں نے کیوں بنایا ہے؟ ارے حاجی صاحب چندہ زیادہ دیں گے، پیسہ زیادہ دیں گے، ان کو سیکریٹری بنا دیتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جاہلوں کو لوگ سردار بنا لیں گے اور ان کو مفتی بنا لیں گے، اور لوگ ان سے آ کر کے فتویٰ پوچھیں گے، اور جاہل جب فتویٰ دیں گے فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ دیکھو علم ایک الگ چیز ہے اور تقوی ایک الگ چیز ہے۔ عالم اگر متقی ہے سونے پہ سہاگا ہے، لیکن کوئی متقی ہے تو عالم بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ 99 لوگوں کا قاتل تھا، اس نے پوچھا اس دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ جس کے پاس گیا وہ متقی تو تھا، وہ پرہیزگار تو تھا، وہ راہب تو تھا، مگر عالم نہیں تھا۔ اس سے جا کے پوچھا I have killed 99 persons، میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے،
I want to repent, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. کیا ہے کوئی توبہ کا راستہ؟ اب وہ عالم نہیں تھا، راہب تھا، رات رات بھر نماز پڑھنے والا تھا، اس کو گناہوں سے نفرت تھی. اس نے کہا یار 99 لوگوں کا قتل کر کے آیا اور توبہ کی بات کر، بھاگ گیا سے نکل، تیری توبہ قبول نہیں ہوئی. اب وہ تو تھا خوخار آدمی، 99 لوگوں کو تو آلریڈی قتل کر چکا تھا. اسے غصہ آیا تو تلوار نکالی، اس کو بھی ختم کر دیا. 100 لوگوں کا قاتل بن گیا وہ. اب تک 99 کا قاتل تھا، اب 100 کا قاتل ہو گیا. وہ سینچری اس نے پوری کر لی، 100 لوگوں کا قاتل ہو گیا. پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا. پھر اس نے کسی سے پوچھا کہ اس دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ وقت اس دور کا سب سے بڑا عالم ہے. اب وہ جس کے پاس پہنچا وہ عالم تھا. اب جب عالم کے پاس پہنچا تو عالم نے صحیح جواب دیا. اس نے کہا عالم صاحب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، 100 لوگوں کا قاتل ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ کیا ہے کوئی راستہ میری توبہ قبول ہونے کا؟ اس عالم نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا من یحول بینک و بین توبتک، اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے تو تیرے اور تیری توبہ کے بیچ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. تو توبہ کر سکتا ہے، لیکن ہاں تجھے توبہ کرنے کے لیے وہ بستی چھوڑنی پڑے گی، وہ علاقہ چھوڑنا پڑے گا. علاقے کا بڑا اثر پڑتا ہے. بے ایمانوں کے علاقوں میں رہو گے بے ایمان ہو جاؤ گے، سود خوروں کے علاقوں میں رہو گے سود خور ہو جاؤ گے، شرک کرنے والوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے تمہارے اندر شرک کی محبت پیدا ہو جائے گی. ماحول کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے میرے پیارے ساتھی. اسی لیے جب کہیں مکان خریدو تو پہلے یہ دیکھ لو کہ مکان تو اچھا ہے، گھر تو اچھا ہے، پڑوس کیسا ہے پہلے پڑوس دیکھ لیا کرو میرے پیارے ساتھی. حضرت آسیہ کا نام سنا ہے؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی. اتنے بڑے ظالم بادشاہ کی بیوی تھی، بادشاہ نے اپنے محل سے نکال کر کے حضرت آسیہ کو زنجیروں میں جکڑ کے رکھا تھا، ان پر ظلم و ستم کرتا تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا. حضرت آسیہ اللہ سے دعا کرتی ہیں، بڑی پیاری دعا کرتی ہیں. کیا کہتی ہیں؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے اللہ تو مجھے جنت میں اپنے پاس ایک گھر عطا فرما، اپنے پاس ایک گھر عطا فرما. حضرت آسیہ اگر اتنا کہہ دیتی ہے اللہ جنت میں گھر عطا فرما تب بھی کافی تھا، مگر انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو اپنے پاس ایک گھر عطا فرما، یعنی اے اللہ مجھے جنت میں بھی تیرا قرب چاہیے، مجھے جنت میں بھی تیرے پاس ایک گھر چاہیے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ حضرت آسیہ نے گھر سے پہلے پڑوس مانگا تھا. پڑوس اچھا ہونا چاہیے میرے پیارے ساتھیوں. اگر پڑوس خراب رہے گا، ماحول خراب رہے گا، آپ کے بچے بھی خراب ہو جائیں گے، آپ کی آنے والی نسلیں بھی خراب ہو جائیں گی. تو اس عالم نے کہا کہ تم توبہ کرنا چاہتے ہو، جاؤ اپنی بستی کو چھوڑ دو اور فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے، وہاں جاؤ اور وہاں جا کے توبہ کرو، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ 100 لوگوں کا قاتل توبہ کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا، آدھے راستے میں پہنچا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی روح نکل گئی. اب عذاب کا فرشتہ بھی آ گیا، رحمت کا فرشتہ بھی آ گیا. رحمت کا فرشتہ کہنے لگا یہ توبہ کرنے کے مقصد سے نکلا تھا، اس کو میں لے کر کے جاؤں گا. عذاب کا فرشتہ کہنے لگا یہ 100 لوگوں کا قاتل تھا، اس کو میں لے کر کے جاؤں گا. عذاب والا کہہ رہا ہے میں لے کے جاؤں گا، رحمت والا کہہ رہا ہے میں لے کے جاؤں گا. اللہ کے نبی فرماتے اللہ تعالیٰ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا اور تیسرا فرشتہ انسان کی شکل میں آیا اور اس نے آ کر کے فیصلہ دیا کہ ایک کام کرو، راستے کو ناپ لو. تم لوگ فرشتے ہو، تمہارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، راستے کو ناپ لو. اگر یہ نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو رحمت کا فرشتہ لے کے جائے گا، اگر برے لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو عذاب کا فرشتہ لے کے جائے گا. چنانچہ دونوں فرشتوں نے راستے کو ناپا.
جب راستے کو ناپا گیا تو وہ 100 لوگوں کا قاتل چونکہ سچی توبہ کے ارادے سے نکلا تھا، وہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب نکلا، ایک بتا ایک بالشت وہ زیادہ قریب نکلا نیک لوگوں کی بستی سے، چنانچہ رحمت کا فرشتہ اس کو لے کر کے گیا، 100 لوگوں کا قاتل اللہ کی رحمت کا حقدار بن گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، سچی توبہ کرو، اللہ ضرور آپ کی توبہ کو قبول کرے گا۔ ارے اگر تم سچی توبہ کر لو گے، قرآن کہتا ہے سچی توبہ کرنے کا انعام کیا ملے گا؟ قرآن کا 19واں پارہ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین لا یشہدون الزور والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ اللہ نے 3 بڑے بڑے گناہوں کا نام لیا۔ میرے نیک بندے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، میرے نیک بندے کسی بے گناہ کو قتل نہیں کرتے، میرے نیک بندے زنا نہیں کرتے۔ یہ 3 بڑے بڑے جرم ہیں۔ اسلام کی نظر میں 3 مہا پاپ کیا ہے؟ شرک کرنا، قتل کرنا اور زنا کرنا، یہ 3 مہا پاپ ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا دو، اللہ کا درجہ کسی اور کو دے دو، اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا مان لو، اللہ کے سوا کسی اور کو بگڑی بنانے والا مان لو، اللہ کے سوا کسی اور کو اولاد دینے والا بنا لو، اللہ کے سوا کسی اور کو بیماری سے شفا دینے والا بنا لو، اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا دو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یتیم معک، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ کہ تم اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی، اولاد کو قتل کر دو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ 1400 سال پہلے لڑکی پیدا ہوتی تھی، لوگ لڑکی پیدا ہونے کے بعد، بیٹی پیدا ہونے کے بعد اس کو مار ڈالتے تھے۔ آج ہماری سرکار کا نعرہ ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ الگ بات ہے، نہ بیٹی کو پڑھایا جا رہا ہے نہ بیٹی کو بچایا جا رہا ہے۔ بیٹی اگر پڑھنا چاہے تو پڑھنا بھی مشکل ہے، اور بیٹیوں کی زندگی کو اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ آج 4 سال کی بچی کو بھی ماں باپ اکیلے گھر پہ چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں ہے۔ 4 سال کی معصوم بچیوں کے ساتھ بھی آج ریپ کیا جا رہا ہے۔ سرکار تو نعرہ لگا رہی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن ریپ کرنے والے ظالموں کو آج کوئی سزا دینے والا نہیں ہے۔ کتنے ریپ کرنے والے دولت کے بل پہ اور پاور کے بل پہ آج آزاد گھومتے رہتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ نے یہ نعرہ لگایا تھا، او لوگوں بیٹیوں کو مارنا، بیٹیوں کو قتل کرنا بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے قرآن کی یہ آیت پڑھ کے سنائی تھی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اے بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑنے والوں، اے بیٹیوں کو قتل کرنے والوں، اے بیٹیوں کی ہتیا کرنے والوں، یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ماں باپ نے کیوں تمہیں مارا تھا، کس جرم میں تم کو مارا تھا۔ آج تو ماشاءاللہ انسان ترقی پر پہنچ گیا، چاند پر پہنچ گیا انسان، مگر آج بھی بیٹیوں کو مارنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کہیں جہیز کے نام پر بیٹی کو مارا جا رہا ہے، کہیں اپنی گرل فرینڈ کو، اپنی محبوبہ کو قتل کر کر کے 60 50 ٹکڑے کر کے اس کو فریز میں رکھ کر کے مارا جا رہا ہے، اس کی لاش کو بیسن کے اندر بہایا جا رہا ہے۔ آج بھی بیٹی کو مارا جا رہا ہے، اور کہیں پر تو بیٹی کو ماں کے پیٹ میں بھی قتل کیا جا رہا ہے، جس کو گربھپات کہا جاتا ہے، جس کو ایبارشن کہا جاتا ہے، جس کو اسقاط حمل کہا جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچی کو مارا جا رہا ہے، اور یہ آج کے دور کا ترقی یافتہ انسان کر رہا ہے۔ 1400 سال پہلے کے لوگ یہ کام کرتے تھے تو جاہل تھے، آج تو پڑھا لکھا انسان ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اگر ماں کے پیٹ میں، اگر عورت کے پیٹ میں پریگننسی ہو چکی ہے، بچہ ٹھہر چکا ہے، پھر اس کو قتل کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔
ہاں بہت کریٹیکل کیس ہو جائے، اگر ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ اگر بچہ پیدا ہوا تو ماں کی جان چلی جائے گی، ماں کی صحت بہت خطرناک ہے، ماں کی تندرستی اس لائق نہیں کیا اور بچے کو جنم دے، تو یہ ایک مجبوری کا کیس ہے، اس صورت میں علماء نے اجازت دی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر اس صورت میں پریگننسی ماں کی جان کے لیے خطرہ ہے تو اس صورت میں تو ایبارشن کروایا جا سکتا ہے۔ مگر فیملی پلاننگ کے نام پہ کہ ہمیں 2 ہی بچے چاہیے تھے اور تیسرا بچہ اگر ٹھہر گیا اور پریگننسی ہو گئی تو صرف اس لیے کہ ارے یار 2 کو تو بڑی مشکل سے کھلا رہا ہوں، تیسری کو کیسے کھلاؤں گا، اگر اس ڈر سے اور اس سوچ سے اگر ماں کے پیٹ میں بچی کو مارا ہے یا بچے کو مارا ہے تو یاد رکھیے یہ قتل اولاد ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کو دوسرا بڑا گناہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی تیسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ تم زنا کرو۔ کیا اور عورتوں کے ساتھ زنا کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے، لیکن پڑوسی کا نام کیوں لیا اللہ کے نبی نے؟ اس لیے کہ پڑوسی کو پڑوسی کے اوپر بڑا وشواس ہوتا ہے، پڑوسی کو پڑوسی کے اوپر بڑا بھروسہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ غلط کام کرتا ہے تو وہ ڈبل گناہ کا کام کرتا ہے۔ وہ ایک تو کریلا ہے، اوپر سے نیم چڑھا ہے، وہ غلط پر غلط کام کرتا ہے، وہ زنا بھی کر رہا ہے، تو پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ یہ 3 بڑے بڑے گناہ ہیں۔ یہ 3 بڑے بڑے گناہ ذکر کرنے کے بعد اللہ کیا کہتا ہے ذرا اس کو سنیے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ شرک کرنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد اور زنا کرنے کے بعد بھی اگر اللہ کہتا ہے کوئی توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، یہ 3 چیزیں ہیں، توبہ کرے، ایمان لے آئے، ایمان لے آئے یعنی صحیح راستے پر آ جائے، اور نیک عمل کرنے لگے۔ اب تک لوگوں کو قتل کرتا تھا، اب لوگوں کی جان بچانے والا بن گیا۔ اب تک زنا کرتا تھا، اب عزتوں کی حفاظت کرنے والا بن گیا۔ اب تک شرک کرتا تھا، اب ایک اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے اور شرک کا دشمن بن گیا۔ اگر توبہ کر لیتا ہے اور ایمان لے آتا ہے اور نیک عمل کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ایسے لوگوں کے گناہوں کو ہم نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اب تک اس نے جتنے گناہ کیے ہیں ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ سچی توبہ اگر کوئی کر لے تو اب تک اس کے اکاؤنٹ میں جتنے گناہ تھے اللہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں ٹرانسفر کر دے گا۔ اس نے جتنے گناہ کیے تھے اب وہ گناہ اللہ تعالیٰ کے نیکی مانے جائیں گے اگر اس نے سچی توبہ کی ہے اور توبہ کرنے کے بعد اپنی توبہ کے اوپر قائم ہے۔ یہ توبہ کا انعام ہے میرے پیارے ساتھیوں، میرے پیارے بھائیو۔ اللہ تو لٹا رہا ہے، اللہ تو رحمتوں کو لٹا رہا ہے، ہم لوٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ تو توبہ کی دعوت دے رہا ہے اور ہم توبہ کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم تو دنیا کی موج مستی میں لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، کل کے اوپر نہ ٹالو، آج توبہ کرو، ابھی توبہ کرو۔ کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ توبہ کو کبھی کل پہ مت ٹالو میرے بھائی، یہ کل پہ ٹالنا یہ بھی شیطان کی بہت بڑی چال ہے۔ کیا ہم اور آپ اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ کل تک ہم زندہ رہیں گے؟ ارے کل چھوڑ دو، ہم 1 گھنٹے کے بعد زندہ رہیں گے، ہم اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ آج فجر کی نماز پڑھنے اپنے علاقے میں گیا، نماز پڑھ کے مسجد کے باہر نکلا، دیکھا لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ ہمارے پڑوس کے ایک صاحب، ان کا انتقال ہو گیا تھا، بیمار کئی مہینے سے چل رہے تھے، رات کو 4 بجے ان کا انتقال ہو گیا۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، انسان اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ رات میں وہ سویا ہے تو صبح زندہ ہی اٹھے گا۔ آج انسان کے پاس دولت ہے، طاقت ہے،
حج کر سکتا ہے عمرہ کر سکتا ہے، اس سے بولو جاؤ بھائی حج کر لو عمرہ کر لو، کہتا نہیں مولانا صاحب جب عمر ہو جائے گی تب کریں گے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، صفا مروہ کے درمیان چکر لگا رہا تھا، میری 1.5 سال کی بچی میری گود میں تھی، اس کو لے کر کے میں صفا سے بھی اور مروہ کے بیچ میں چکر لگا رہا تھا۔ کئی بوڑھے لوگوں کو میں نے دیکھا، بیچارے وہ صفا سے مروہ کے درمیان چل نہیں پا رہے ہیں، ایک چکر لگانے کے بعد وہ کنارے بیٹھ کر کے سستانے لگتے ہیں، ہانپنے لگتے ہیں۔ طواف کے دوران میں نے دیکھا لوگ طواف نہیں کر پا رہے ہیں، لوگ پیسہ دے دے کر کے ویل چیئر کے اوپر کرسی پر بیٹھ کر کے طواف کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، کیوں اس دن کا انتظار کرتے ہو جب دوسروں کے محتاج ہو کر کے تم اللہ کے گھر کا طواف کرو گے؟ آج اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آج آپ کے پاس دولت ہے، آج آپ کے پاس جوانی ہے، جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے، جاؤ جا کر کے حج کر لو عمرہ کر لو۔ اور اللہ کے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی لگاتار حج اور عمرہ کرتا ہے، اللہ نے نوازا ہے، ہر سال آپ عمرہ کیجئے، اگر ہر سال کوئی عمرہ کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں اور انسان کا فقر و فاقہ مٹتا ہے، کما ینفی الکیر خبث الحدید، جس طریقے سے بھٹی کے اندر جب لوہے کو ڈالا جاتا ہے اور لوہے کے اوپر کا میل اور کچیل صاف ہو جاتا ہے، ویسے جب انسان حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا بولتے ہیں؟ 900 چوہے کھا کر کے بلی چلی حج کو، یہ محاورہ بنائے کے لیے بنایا؟ لوگوں نے کیوں محاورہ بنایا؟ لوگوں نے یہ سوچ کر کے محاورہ بنایا کہ اگر 900 چوہے کھا کر کے بلی حج کرنے جائے گی اس کا حج قبول نہیں ہوگا، مگر میرے اللہ کا قانون کچھ اور ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، 900 نہیں 9000 چوہے کھا کر کے اگر بلی حج کرنے سچے دل سے جاتی ہے اور سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتی ہے، اللہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ میرے عزیزوں، توبہ کرو اس سے پہلے کہ ہمارا وہ وقت آ جائے جب ہماری توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ تب تک قبول کرتا ہے جب تک غرغرہ نہ آ جائے۔ غرغرہ مطلب آخری ٹائم، وہ ٹائم جب انسان کی زبان بند ہو جائے، جب انسان کے منہ میں کوئی چیز ڈالو تو اندر نہیں جا رہی ہے، جہاں کنی کا عالم ہے، نزا کا عالم ہے، آخری عالم ہے، اس وقت کے آنے سے پہلے توبہ کر لو۔ اور قیامت کا دن جب سورج پچھم سے نکلے گا، اس دن کے آنے کے پہلے توبہ کر لو۔ اس کے بعد میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو توبہ کی توفیق چھین لی جائے گی اور پھر ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو توبہ کرنے میں دیر مت کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں مولانا صاحب ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ طریقہ کیا ہے توبہ کرنے کا؟ آئیے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ توبہ کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلا کام تو یہ کرو، اللہ سے رجوع کرو، اللہ کی بارگاہ میں گر گڑاؤ۔ اور اگر گناہ کرنے کے باوجود آپ کو پیسہ مل رہا ہے، دولت مل رہی ہے، عیش و آرام سے زندگی گزر بسر ہو رہی ہے، تو اس دھوکے میں مت پڑے رہو کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر گناہوں کے باوجود آپ کو نواز رہا ہے تو اللہ اپنی رسی کو ڈھیلی کیے ہوئے ہے، جس دن اللہ کی رسی ٹائٹ ہوگی اس دن آپ کو احساس ہوگا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ